السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم مولانا ادیب الاثر شاعر اسلام مولانا صابر القادری نسیم بستوی قادی رضوی ایڈیٹر ماہنامہ فیض الرسول ابراہیم شریف ضلع بستی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ادیب شہیر شاعر انقلاب حضرت نسیم بستوی صاحب نے اپنے مصلحانہ اور انقلاب آفرین شاعری سے قومی مسلم کے اندر سے جمود اور تعطل کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور حرکت و عمل کی نئی روح پھونکنے کی سید جمیل فرمائی۔ آپ کی عین تمنا اور دلی مراد ہے کہ مسلمان ایک بار پھر خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد بن جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر اپنا مقام اصلی پا لیں تاکہ اس کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکے۔ فاضل جلیل ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا صابر القادری نسیم بستوی علیہ رحمت رضوان کی ولادت تحصیل ہریا کے ایک گاؤں سکندرپور ضلع بستی میں 1935 عیسوی مطابق 1354 ہجری کو ہوئی۔ مولانا نسیم بستوی صاحب نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات میں حاصل کی اور اس کے علاوہ دارالعلوم اشرف مبارک پور میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 1374 ہجری مطابق 1954 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آپ تعلیمی فراغت سے کامیاب ہوئے۔ شیخ المشائخ شعیب الاولیاء حضرت شاہ یار علی چشتی رحمہ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض فرماتے رہے۔ حضرت شاہ یار علی چشتی مولانا نسیم بستوی رحمہ اللہ علیہ پر انتہائی لطیف اور محبت کرنے والے شفیق شخصیت تھے، اپنے دامن شفقت میں ہمیشہ وابستہ رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے خاندان کے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ فراغت کے تقریباً 20 سال بعد تک دارالعلوم فیض رسول ابراہیم شریف ضلع بستی میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور یہیں سے ایک مذہبی رسالہ ماہنامہ فیض رسول ابراہیم شریف بھی جاری کیا، جو کچھ عرصے تک دارالعلوم فیض رسول سے الگ ہو کر ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی کی ادارت میں بھی نکلتا ہے۔ ہفت روزہ تاجدار بمبئی اور ماہنامہ پاسبان الہ آباد کی مجلس ادارت سے بھی آپ شریک رہے اور بہت دنوں تک اس طرح کے تمام ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ آپ پھر دارالعلوم فیض رسول ابراہیم شریف سے سبکدوش ہو کر کانپور میں صرف تصنیف و تالیف کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس وقت ارکان دارالعلوم فیض رسول ابراہیم شریف کے اصرار پر پھر سے آپ نے ماہنامہ فیض رسول ابراہیم شریف کی ادارت سنبھال لیے۔ مولانا نسیم بستوی رحمہ اللہ علیہ ایک بہترین ادیب، صحافی اور نامور شاعر تھے۔ ہند و پاک کے موقر رسائل و جرائد میں معیاری مقالات اور اہم ترین مضامین 35 سال تک آپ کے چھپتے رہے۔ مولانا نسیم بستوی کا اسلوب بیان دلکش ہوا کرتا تھا، اسی لیے ان کی کتابوں کو عام مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ سیرت، سوانح، تاریخ و مسائل، نعت، مناقب اور بچوں کے ادب جیسے موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا، جس میں آپ کی سچی نماز، گلزار شریعت، گلستان شریعت، مجدد اسلام اعلیٰ حضرت بریلوی، تاریخی کہانیاں، تاریخی حکایات، تجلیات نماز، پیغام حسین، عظمت حسین، نماز حنفی، الصلاۃ والسلام، ہدایت الاسلام، سوانح حضرت شیخ المشائخ، مکمل نظام شریعت، نسیم طیبہ، گلدستہ فردوس، افکار نسیم، نغمات نسیم، انوار حرم، تجلیات مدینہ، تمہارے اسلاف اور تم، فکر موتی وغیرہ آپ کے یادگار تصانیف ہیں۔ ان کتابوں میں مکمل نظام شریعت، سچی نماز، سدا بہار تصانیف کی مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ مولانا نسیم بستوی طبعاً منکسر المزاج اور مسکین طبع واقع ہوئے تھے، جس نے جہاں بلایا آپ وہاں چلے گئے، جس نے جو کہہ دیا آپ نے کر دیا۔ محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص کے تابعدار ہوں۔ اپنے سے بہت سی چھوٹی عمر والوں کی فرمائش تک میں آپ نے کبھی آر محسوس نہیں کیا۔ فرمائش کی تعمیل میں تاخیر یا عدم تکمیل کی صورت میں بڑے بھولے پن سے آپ معذرت بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو ستائش کی تمنا تھی، نہ صلے کی پرواہ۔ اس کے بغیر آپ پرورش روح و قلم کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اشاعتی اداروں نے مولانا نسیم بستوی کا باضابطہ استعمال بھی کیا۔ بعض شہروں میں یہاں تک بھی ہوا کہ سستی شہرت والے لوگ مولانا نسیم بستوی سے اپنے نام پر کتابیں لکھوا کر مصنف بن گئے۔ حضرت مولانا نسیم بستوی رحمہ اللہ علیہ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت حاصل تھا اور شرف بیعت بھی حاصل تھا۔ یوں تو حضرت نسیم بستوی رحمہ اللہ علیہ کو جملہ اسطاف سخن پر یکساں مہارت حاصل تھی، مگر بنیادی طور پر آپ ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے اپنی شناخت کرا چکے تھے۔ آپ کے کئی نعتوں کے مجموعے طبع ہوئے اور جو عوام میں مقبولیت بھی حاصل کیے۔
मौलाना नसीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार नाती हैं, जिनमें हम गरीबों के गम गुसार सलाम, अज़हर लुत्फ़ किरदिगार सलाम वगैरह सलाम आपके मशहूर और मारूफ हैं। हमारी दुआ है कि रब्बे क़दीर आपके क़ब्र अनवर में रहमत अनवार की बारिशें नाज़िल फरमाए। मिलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इश्तिहार बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी किताब की इशाअत करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी किताब की प्रूफ रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर किसी किताब को आप कंपोज करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी बिजनेस या अपनी किताब अपनी किसी और चीज का सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर उसकी इश्तिहारात बनाना चाहते हैं, या आपकी कोई किताब है या आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल में उसे पेश करना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट का खाका जहन में रखें या बनाना चाह रहे हैं, आपका इदारा है, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस तरह की तमाम खिदमात के लिए आप हमसे राब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और स्क्रीन